اور پھر علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. علم عمل کے بغیر بیکار ہے بلکہ وبال ہے. علم کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، وہ عمل ہے. ان من اعظم ثمار العلم العمل به، سب سے عظیم پھل علم کا عمل ہے، اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آنا چاہیے. جو کچھ اس نے پڑھا اس پہ جب عمل کرے گا تو نظر آئے گا. علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا. اگر علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، اس سے اعراض کیا، حلال و حرام کا علم حاصل کیا لیکن بعض علم حاصل کرنے کے باوجود پڑھتے بھی ہیں قرآن کو، حدیث کو بھی، اس میں لکھا ہے واضح طور پر، اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا کہ یہ زنا حرام ہے، لواط حرام ہے، سود حرام ہے، حرام مال حاصل کرنا وہ ناجائز ہے، حرام ہے چوری کرنا، دھوکہ دینا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ زنا پہ رغبت کرتے ہیں، فحاشی کی طرف رغبت کرتے ہیں، بے حیائی بدفعلی کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم نہیں ہل سکیں گے، ٹھہرے رہیں گے جس جگہ ہیں، ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. حتی یسأل عن 4 خصال، جب تک 4 چیزوں کے بارے میں اس سے، 4 خصلتوں کے بارے میں اس سے نہیں پوچھ لیا جائے گا. ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں اس کو کھپایا، کہاں ختم کیا، کہاں فنا کی عمر، کس چیز میں لگائی. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اس کو کس غفلت میں، ابلا کے معنی جنون بھی ہے، غفلت بھی ہے. تو جوانی جیسے ایک حدیث میں ہے شعبۃ من الجنون، ایک شعبہ ہے جوانی، جیسے کہتے ہیں اردو میں دیوانی، اسی طرح حدیث میں بھی ہے شعبۃ من الجنون. جوان انسان اپنے جوانی میں ایسا مگن ہوتا ہے اور ایسا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو وہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہوشیار رہنا، اپنی جوانی کو تم نے کس غفلت میں، کس بے وقوفی میں، کہاں ختم کیا جوانی کو، کہاں لگایا. کچھ تو جوان ایسے ہیں نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں جوان ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، نمازوں میں ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور کچھ فحاشی میں، لہو و لعب میں. اللہ تعالیٰ سارے جوانوں کی ہدایت عطا فرمائے، اور اپنی جوانی رب العالمین ان کو توفیق دے کے اچھے کاموں میں لگائیں، ماں باپ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، رسول کی رسالت کو سمجھیں، قرآن حدیث کو پڑھنے میں لگائیں، اور ماں باپ کی اطاعت کریں، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو اپنا شعار بنائیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، بینک سے لیا. لوگ ذرا سے پریشان ہو جاتے ہیں، بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں، سود پر لے لیتے ہیں، بہت سارے قرض اچھی چیز نہیں، بہت زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں. زندگی کا کچھ پتہ ہے؟ آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی سے بھی کام چلا سکتے ہو، کرائے کے گھر پہ بھی رہ سکتے ہو. نہیں، ہم نے لینا ہے ہر حال میں، ایک بڑا سا بنگلہ لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، بس اپنا ہوگا. اب وہ سود پر لے رہے ہیں.
قرضے پر لے رہے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. اللہ سے مانگو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ مال جو آپ کی قسمت میں، آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے فرشتے نے آ کے لکھ دیا اس کو اتنا مال ملے گا. مثلا 1 ارب آپ کی قسمت میں لکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے اس کو چوری سے حاصل کریں، سود سے حاصل کریں، جلد بازی میں بینک سے حاصل کریں، یا آرام سے بیٹھے رہیں. یاد رکھیے، یقین کیجئے، وہ مال جب تک آپ نہیں لے لیں گے آپ نہیں مریں گے. ایک ایک دانہ جب تک پورا نہیں ہو جائے گا آدمی نہیں مرے گا. وہ مال آپ کا ہے. پوچھا جائے گا اچھا پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا، وہ بھی پوچھا جائے گا. حلال طریقے سے کمایا تھا، چلو ٹھیک ہے، کہاں خرچ کیا؟ گناہوں میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، سگریٹ میں، شراب میں، چرس میں، افیم میں، پکچر اور فلموں میں، سیر سپاٹے غلط جگہوں کے ملکوں کی سیر کی جہاں نہیں جانا چاہیے ایک مسلمان کو، اسراف میں، تبذیر میں، شادیاں کی ایسی ایسی کہ علمان الحفیظ جس سے کئی 100 لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں، ایک ایک شادی میں اتنا خرچہ کیا. اسراف، تبذیر اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں. اللہ پوچھے گا کہاں خرچ کیا، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی. تیسرا سوال وعن علمہ، چوتھا سوال کہ علم کے بارے میں، ماذا عمل فیہ، اس میں کیا عمل کیا، اس علم پر کتنا عمل کیا. علم تھا نا قرآن کا، ولا تقربوا الزنا، عمل کیا کہ نہیں کیا. پوچھے گا. نہیں معلوم تھا، قرآن تو پڑھا تھا نا تم نے، تم کو کیوں نہیں معلوم؟ معلوم تھا. تم نے کیوں زنا کیا، سود کیوں کھایا؟ اللہ نے منع کیا تھا نا. پوچھے گا اللہ تعالیٰ. دھوکہ کیوں دیا؟ نماز کے بارے میں معلوم تھا نا، نماز جماعت سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز میں آنا ہے، تم سوتے رہے تھے. حافظ ہو کر، قاری ہو کر، مسلمان ہو کر قرآن تم نے پڑھا تھا، اس کے باوجود سوتے رہے. تو بھائیو یہ 4 سوال ہیں، بہت اہم ہیں. اس کے آپ جواب ابھی سے تیار کر لیں. ہمارا اسلام، اس کا اگزام اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو سوال بتا رہا ہے. یہ سوال میرے بندے تم سے کیے جائیں گے. ہمارے امتحان کے تو سوالات جب بچہ امتحان دینے کے لیے طالب علم بیٹھتا ہے تب اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو بتا دے رہا ہے. وَوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑا کرو، اب ان سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوقش عذب، جس سے سوال اور پوچھ گچھ کر لی گئی، کریت کر سوال کر لیا گیا، میرے بندہ کیا تھا؟ ہاں اللہ کیا تھا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تیرے پر پردہ ڈالا دنیا میں بھی، اب بھی پردہ ڈالتا ہوں. لیکن اگر پوچھ لے کیوں کیا تھا، اب اس کی تباہی ہے. نوقش عذب، جس سے نقاش کر دیا گیا وہ عذاب کیا جائے گا. اللہ اکبر. بھائیو یہ ترمذی شریف کی روایت اور طبرانی الکبیر میں بھی یہ روایت جو آپ نے سنی ہے 4 چیزوں کے بارے میں، خصلتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ موجود ہے.